السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ جمعے کا دن ہے اور یہ کسی نے پوسٹ لگائی ہوئی ہے۔ اس کے اندر کافی اچھی باتیں ہیں اور کچھ دوسری باتیں جن کے اوپر میں تبصرہ کرنا چاہوں گا تاکہ جمعے کے فضائل ہمارے سامنے آئے اور اس کی برکتوں سے پوری طرح فائدہ اٹھایا جائے۔ اس میں اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے یوم الجمعہ آداب اور سنتیں، جمعہ کے دن کی جو فضیلت ہے، اس میں جو کام کرنے کے ہیں، نبی علیہ السلام کیا کیا کرتے تھے اور اس کے کیا آداب ہیں، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی یہ اس کے تصویریں بھی لگائی گئی ہیں۔ یعنی پہلی نمبر 1 یہ ہے مسواک کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی 2 مسواکیں بنی ہوئی ہیں۔ پھر غسل کرنا، اس کا بھی شاور بنا ہوا ہے اس طریقے سے۔ عمدہ کپڑے پہننا، یہ ایک چیز دکھائی گئی ہے۔ تو مسواک نبی علیہ السلام کی بہت ہی پیاری سنت ہے اور بہت زیادہ اس میں اجر و ثواب ہے۔ ایک روایت میں تو ہے کہ 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی بغیر مسواک کے وضو کیے جو صلات آپ پڑھیں گے، چاہے یہ نوافل ہوں اور یا فرض ہوں، اور اگر آپ مسواک کر کے نبی علیہ السلام کی سنت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ وضو کریں گے تو پھر آپ کو 70 گنا اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ دیکھیے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر امت کے اوپر یعنی شاک گزرنا نہ ہوتا، یعنی بہت پھر تکلیف ہو جائے گی ان کو ہر موقع پر کیسے کہاں سے مسواک لائیں گے، تو اس کو فرض قرار دے دیا جاتا۔ دوسری بات غسل کرنا، ہر جمعے کو غسل کرنا، صاف ستھرا ہونا۔ ایک روایت میں آتا ہے ام المومنین کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ نبی علیہ السلام کے اصحاب تھے، وہ جمعے والے دن آتے تھے، ظاہری بات ہے محنت مزدوری کرتے تھے، کوئی مولوی تھوڑے ہی تھے، آج کے دین ان کا پیشہ تھوڑا ہی تھا، پیشے کے طور پر اور اجرت کے طور پر انہوں نے اپنی محنت مزدوری کرتے تھے، معاش کے ذریعے تھے ان کے جو بھی، اور ظاہری بات ہے اس میں پسینہ آتا ہے تو ہلکی سی بدبو بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کو یہ ترغیب دی کہ غسل کیا کرو، دیکھو اسلام صفائی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ پھر عمدہ کپڑے پہننا، یعنی حسب حیثیت عمدہ کپڑے پہننا۔ تو آج مسئلہ یہ نہیں کہ کچھ لوگ ہیں وہ مسواک نہیں کرتے ہیں یا غسل کا اہتمام نہیں کرتے ہیں یا عمدہ کپڑے نہیں پہنتے ہیں، ابھی ساری باتیں آپ کے سامنے میں لاؤں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے کتنے ہیں مسواک کرنے والے بھی ہیں، غسل کرنے والے بھی ہیں، عمدہ کپڑے پہننے والے بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، یا علی مدد کے نعرے لگانے والے، گنبد کے پجاری، جمہوریت کے پجاری، پیروں کے پجاری اور واسطے وسیلے والے، بتاؤ کہاں گیا ان کا جمعہ؟ کیا یہ سمجھیں ان کو جمعہ کا ثواب ملے گا؟ ان کے اوپر جمعہ ہے ہی نہیں ہے۔ جمعہ تو صرف مومنوں کے اوپر ہے۔ عام صلات جو ہے اس کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ جو 5 وقت کی فرض صلات ہے یا جمعہ ہے یا اس طرح کے جتنے بھی اعمال ہیں، صوم ہے، عمرہ ہے، حج ہے، یہ صرف اور صرف مومنوں کے اوپر ہیں، مخلص مومنوں کے اوپر ہیں۔ جس کا عقیدہ خراب ہے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ کچھ بھی نہیں ہے، چاہے جو مرضی کرتا پھرے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ تیل یا خوشبو لگانا، یہ بھی بہت پسندیدہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بہت زیادہ خوشبو پسند کرتے تھے نبی علیہ السلام۔ پھر آگے 5 نمبر بنا ہوا ہے نماز جمعہ کے لیے پیدل چلنا، اور یہ اوپر پیچھے میرے خیال میں مسجد نبی کی ایک تصویر ہے اور پیچھے گنبد لگایا گیا، اندازہ لگائیے گنبد، یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اس مسجد کے اندر گنبد بنا دیا گیا جس مسجد سے توحید کی دعوت پھیلائی جاتی تھی، اور نبی علیہ السلام نے گنبد بنانے والوں پر لعنت بھیجی تھی اور کہا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدہ، کہ اللہ کی لعنت یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر، اور انہوں نے اپنے صالحین اور انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا تھا، سجدے کرتے تھے وہاں۔ کہتے ہیں پچھلی امتوں میں سجدہ جائز تھا، پچھلی امتوں میں سجدہ کرنے والوں پر لعنت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سجدہ صرف اللہ کو ہے، رکوع صرف اللہ کو ہے، پکاریں صرف اللہ کی ہے، نظر و نیاز صرف اللہ کی ہے، باقی سب کچھ جو ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں اور مسلمانوں کے اندر ہو رہا ہے یہ خالص شرک ہے، بت پرستی ہے، گنبد پرستی ہے۔ تو یہ آج کل یہ جو بنے ہوئے ہیں کہ یہ خادمین حرمین شریفین ہیں، یہ گنبد کے خادم ہیں، بادشاہت کے خادم ہیں۔
دین سے ایمان سے کوئی ان کو سروکار نہیں، دین بیچتے ہیں۔ بلکہ پچھلے دنوں میں بہت بڑی خبر تھی کہ امام کعبہ بھی بہت بڑی کرپشن میں مبتلا ہو گئے، سارے کرپٹ ہیں، مفتی ہوں، مفتی اعظم ہوں، ہمارے ہاں فضل الرحمان ہوں، طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، ان کا سب کا حال یہی ہے، سارے مولویوں کا یہی حال ہے، سارے کرپٹ ہیں، اور دین کو اجرت کا ذریعہ بنا کے یہ دینداری ختم ان کی، اور یہ دکانداری شروع ہے ان کی، دکاندار ہے خالص، یہ حال ہے ان کا۔ پھر مسجد آگے نمبر 6 اسی طرح پھر وہی گنبد والی مسجد بنی ہوئی ہے، جلدی پہنچنے والا معاملہ، اور گنبد کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں، اندازہ لگائیے گنبد کے بھی جاری۔ پھر نمبر 7 بھی وہی انہی کی کوئی سعودیوں کی مسجد دکھائی گئی، جس میں کوئی پولیس والے ان کی حفاظت کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ سدیس ہے جو خطبہ دے رہے ہیں۔ تو اس میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ امام کے قریب بیٹھنا اور خطبہ غور سے سننا، یعنی بالکل پہلی صف میں بیٹھ، بالکل پہلی صف میں بیٹھنے کا بہت بڑا اجر ہے، لیکن کس کو؟ مومنوں کو۔ اور خطبہ دینے کا اجر ہے کس کو؟ قرآن پڑھنے کا اجر ہے، پڑھانے کا اجر ہے، سنانے کا اجر ہے کس کو؟ مخلص مومن کو۔ اور یہ جو دین کے کاروباری ہوں، دین کاروبار کریں، یہ اچھی آواز اللہ نے ان کو دی ہے، حافظہ ان کو دیا ہے، تراویحاں پڑھاتے ہیں، پھر اس کے پیسے وصول کریں، اجرت وصول کریں، تنخواہیں ان کی مقرر کی جائیں، لمبی گاڑیوں میں یہ آئیں، یہ دکاندار، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے اللہ راضی ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ پھر نمبر 8 لکھا ہوا سورہ الکہف پڑھنا۔ سورہ الکہف پڑھو اللہ کے بندو، معنی سمجھ کے پڑھو، اس کے مفہوم کے اوپر غور کرو۔ اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی ہے، رد شرک کیا، اور آخری رکوع کے اندر تو نچوڑ بیان کیا، خلاصہ بیان کیا سورہ الکہف کا۔ فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ کیا گمان کیا ان کافروں نے؟ اب بتائیے کفروں کا کیا ترجمہ کیا جائے؟ مومنوں نے گمان کیا ہے؟ کہتے ہیں کافر نہ کہنا کسی کو، مشرک نہ کہنا کسی کو، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ڈرتا ہے کسی سے؟ قل یا ایھا الکافرون، کہو اے کافرو۔ تو بتاؤ کیا مشرکین مکہ کیا سمجھ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کس کو کافر کہہ رہے ہیں؟ نہ ماننے والوں کو۔ کیا وہ درختوں کو کہہ رہے تھے، پہاڑوں کو کہہ رہے تھے، پتھروں کو کہہ رہے تھے؟ نہیں، ابو جہل کو بھی پتا تھا، عتبہ اور شیبہ کو بھی پتا تھا، سب کو پتا تھا کس کو کہا جا رہا ہے۔ اور کہیں کہا گیا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ تم اور تمہارے سارے اکابرین، سارے جن کی تم بندگی کرتے ہو، جن کی باتیں مانتے ہو اللہ کے مقابلے میں، جن کو اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے، امام بنایا ہوا ہے، پیر بنایا ہوا ہے، امیر بنایا ہوا ہے، اللہ کے مقابلے میں ان کی باتیں مانتے ہو، یہ سارے جہنم کے آقا ایندھن بنے گے۔ تو بتاؤ کیا وہ مشرکین کیا سمجھ رہے تھے کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایسے ہی نہیں مکہ کا ماحول گرم ہوا تھا توحید کی دعوت سے، اور 2 دفعہ حبشہ ہجرت کرنا پڑی، پھر مدینے کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ مسلمانوں کو ہمارے آنے نہیں دیتے، کیوں؟ اگر خاموشی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تو کون کس چھیڑتا، کیا ہوتا؟ نہیں، انہوں نے مسئلہ چھیڑا تھا ایمان کا، عقیدے کا، توحید کا۔ وہ صحیح معنوں میں حقیقی تبدیلی لانا چاہتے تھے، وہ صحیح معنوں میں مخلص تھے، اپنی قوم کے، اپنے علاقے کے، اپنے شہر کے، اور پوری دنیا کے، اور پوری دنیا کے انسانوں کے، انسانیت کے اصلی دوست اور خیر خواہ وہ گزرے ہیں۔ باقی یہ جو کہتے ہیں کہ ہم حقیقی آزادی دلوائیں گے، ہم تمہیں جناب جمہوریت کے ذریعے، اندازہ لگے بت پرستی کے یہ ذریعے یہ مدینہ کی ریاست بنا دیں گے، فریب کار۔ اللہ کے بندو ترس کھاؤ اپنی جانوں کے اوپر، اور ذرا سا عقل کو استعمال کرو۔ تو اس سورہ الکہف کو پڑھو، اس کے اندر صاف کہا گیا کہ جو مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو، کیا سارے انبیاء اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ فرمایا میرے بندوں کو جو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، واسطے وسیلے، پکاریں، نظروں نیازیں، رکوع سجدے کرے گا، تو ایسے ہی کافروں کے لیے تو مالک فرماتا ہے میں نے جہنم کی آگ کو مہمان نوازی کے طور پر تیار کر کے رکھا ہوا ہے، مہمان نوازی ہوگی ان کی۔ پھر اس کے بعد نمبر 9 میں بتایا گیا کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ بالکل درود شریف پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، لیکن یہ صرف جمعے کے دن پڑھنا یہ جھوٹی روایت ہے۔ اور خاص کر اس روایت کے اندر جو یہ بتایا گیا ہے کہ الزام لگایا گیا بلکہ نبی علیہ السلام کے اوپر، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ مسند احمد کی احمد بن حنبل روایت لائے ہیں۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ابھی تو آپ پر پیش کیا جاتا ہے، تو جب آپ فوت ہو جائیں گے اور مر کے مٹی ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، تو اس وقت کیسے ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ زمین پر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے،
تو یہ مسند احمد کی ایک منکر روایت ہے. امام بخاری نے، امام ذہبی نے اس کو نام لے کے منکر کہا کہ جھوٹی روایت ہے. حسین بن علی الجوفی نے غلط منسوب کیا ہے، صحیح راوی کا نام لے کر منکر الحدیث راوی کی روایت کو پیش کر دیا ہے. تو اس وجہ سے یہ بالکل جھوٹی روایت ہے. اور یہ بات کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، یہ بالکل غلط ہے. آدم کے ہر بچے کو مٹی کھاتی ہے، کیونکہ صحیح روایت کے اندر آ گیا، بخاری کی روایت کے اندر، کل ابن آدم یاکل تراب الا اجنس نفس. آدم کے ہر بچے کو، ہر آدم کی اولاد کو جو بھی مرتا ہے قبر میں جاتا ہے اس کو مٹی کھاتی ہے. کسی کو جلدی، کسی کو دیر میں. یہ تو اولاد کے اوپر، علاقے کے اوپر، مٹی کے اوپر منحصر ہوتا ہے. ورنہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا کوئی توہین نہیں ہے. انسان مٹی سے بنا ہے. سب سے پہلے جس نے مٹی کو حقیر سمجھا وہ ابلیس تھا. اس نے کہا اچھا میں مٹی کے سامنے جھکوں، یہ مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دیا. اور اللہ تعالیٰ نے خاکی کو فضیلت دی، ناری کو، نوری کو، فرشتوں کو بھی جھکایا، اس لیے فضیلت ثابت ہو گئی. لیکن اس فضیلت کو جو نہیں مانتا ہے تو ان سمجھتا ہے مٹی ہونا، وہ اللہ کی کتاب کا انکاری ہے، وہ خالص ابلیس کے راستے کے اوپر ہے. تو یہ چیز پھر کہتے ہیں دور سے نبی علیہ السلام کے اوپر پہنچایا جاتا ہے سارے. یہ دوسری منکر روایت اور جھوٹی روایت. اور کہتے ہیں قبر کے اوپر پڑھا جائے صلاۃ والسلام تو نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں. فتویٰ ہے عبداللہ بن باز کا، اور سارے علماء کا یہ فتویٰ ہے. مشرکانہ عقیدہ انہوں نے بنیاد فراہم کر دی اس شرک کی. اور یاد رکھو حیات النبی فی القبر کا عقیدہ شرک کی جڑ ہے، اور سماع موتیٰ مردوں کے سننے کا عقیدہ شرک کی جڑ ہے. اس کے اوپر آج سارا شرک قائم ہے. یہ جو پکاریں لگائی جا رہی ہیں، نامراد پکاریں، یہ نظر و نیاز، یہ حرام خوریاں ہو رہی ہیں، جو کچھ بھی، اور سارا معاملہ یہ اسی سننے کے عقیدے کے اوپر ہے. پھر نمبر 10 کہتے ہیں قبولیت دعا کی گھڑی تلاش کرنا. بالکل صحیح بات ہے. جمعے والے دن واقعی یہ گھڑی ایسی ہے، جو دعا مانگی جائے قبول ہو جاتی ہے. جو دعا مانگی جائے قبول ہو جاتی ہے. اللہ کے بندو ایمان کی دعائیں مانگو، اور شرک سے معافی کی دعائیں مانگو، جنت الفردوس کی دعائیں مانگو، اور فرقہ پرستی سے توبہ استغفار کی دعائیں مانگو. بریلیت سے توبہ کرو، دیوبندیت سے توبہ کرو، اہل حدیثیت سے توبہ کرو، صوفیزم سے توبہ کرو، جمہوریت سے توبہ کرو. سارے مشرکانہ افعال سے، واسطے وسیلوں سے، پکاروں سے، نظر و نیازوں سے سچی توبہ کرو. دعا مانگو اپنے مالک و خالق سے، وہ تمہیں معاف کر دے گا. پھر یہ نمبر 11 لکھا گیا گردنیں نہ پھلانکنا. صحیح بات ہے. یعنی اگر جمعے والے دن آؤ تو یہ نہیں کہ آگے بیٹھے ہوئے لوگ ہوں تو ان کی گردنیں پھلانگو، ان کو تکلیف دو. اسلام خیر خواہی کا دین ہے، انسانیت کی خیر خواہی، انسانیت کی عزت اور احترام. دکھاوے نہ کرو. اگر زیادہ شوق ہے پہلی صف میں جانے کا تو اس کے بعد جلدی آؤ. مومن تو انتظار کرتا ہے مومن مسجد میں جانے کا. یہ کون سے مومن ہیں جن کو ترغیب دلا کے کہا جائے جمعہ پڑھنے آنا جی، جمعہ پڑھا کرو نا جی. مومن تو بہت زیادہ اس کا شوق رکھتا ہے. یہ مخلص میں ہے ہی مومنوں کے اوپر جمعہ. بریلویوں کے اوپر، دیوبندیوں کے اوپر، اہل حدیثیوں کے اوپر، صوفی، ان پر تو جمعہ ہے ہی نہیں ہے. گنبد کے پجاریوں کے اوپر اور اپنے مسلک کے پجاریوں کے اوپر کہاں جمعہ آ گیا. ان کے اوپر تو بس ایک ہی چیز فرض ہے، وہ جہنم کی آگ کا لاوا ہے جس کے اندر ان کو جانا پڑے گا. جمعہ صرف مومنوں پر فرض ہے جو اللہ کو مانے، اکیلا مانے، اللہ کو معبود مانے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. کسی مسلک کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. اور پھر آخری بات 12 نمبر سے بتایا گیا تحیت المسجد پڑھنا. بالکل صحیح بات ہے. جب بھی حتیٰ کہ خطبہ اگر شروع ہو جائے تب بھی 2 رکعت پڑھنی چاہیے. اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے. جب بھی مسجد میں داخل ہوں عموماً تو یہاں 2 رکعت صلاۃ پڑھیں تحیت المسجد. مسجد میں یہ مسجد کا حق ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان خالص پر مالک قائم رکھے. آج وہی دور ہے جس طرح صحابہ کہف والا دور سے سمجھ لیجیے. جس طرح وہ چند نوجوان تھے جو اللہ کے اوپر ایمان لے آئے تھے اور کہتے ہیں ہماری پوری قوم کو کیا ہو گیا ہے، زمین اور آسمان کے مالک اور خالق کو چھوڑ کر یہ اوروں کی بندگی کرتی ہے. بالکل یہی آج ہمارا کہنا ہے. یہ پوری قوم کو کیا ہو گیا ہے، ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا. اب دوسروں کی بات اب چھوڑو، یہودیوں، عیسائیوں، سکھوں اور ہندوؤں اور دہریوں، ان کو اب کیا کہا جائے. یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے. یہ زمین اور آسمان کے مالک اور خالق کو چھوڑ کر ان ہڈیوں کو پکارتے ہیں، قبروں والوں کو پکارتے ہیں، مزار والوں کے سامنے جھکتے ہیں. کوئی ہرے گنبد کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی نیلے گنبد کے سامنے جھک رہا ہے. سارے کے سارے گنبد پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے اللہ ماشاء اللہ. اور یہ قبر پرستی، گنبد پرستی، یہ خالص بت پرستی ہے. یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.